مثلا ایلن مسک ہے جس نے ابھی ٹویٹر خرید لیا $44 بلین. جس بندے کے پاس $150 بلین ہو اسے کیسے جینا چاہیے؟ کیا اس نے اپنے پرائیویٹ جیٹس رکھے ہوئے سیر کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ؟ کیا وہ روز رات کو کھانا ہوٹل میں کھانے جاتا ہے؟ امیروں کی زندگی اور آپ کو کچھ اور بتایا گیا. آپ جتنے امیر زیادہ کو دیکھ مثلا ایلن مسک ہے جس نے ابھی ٹویٹر خرید لیا $44 بلین کا، جو اسپیس ایکس کا ہے، جس کی گاڑیاں آپ کو پتہ ہے ٹیسلا چلتی ہیں بغیر ڈرائیور کے. آپ کے جتنا پیسہ اس کے پاس ہے، کبھی آپ نے امیجن بھی کیا ہے کہ پاکستان کے ملک کے پاس $10 بلین ابھی قسطیں لے کے قرضے لے کے اکٹھا ہوا، ہم چھلانگے مار رہے ہیں. ملک 10 بلین، $10 ارب. بچ گئے ڈیفالٹ میں بچ گئے. جس بندے کے پاس $150 بلین ہو اسے کیسے جینا چاہیے؟ کبھی اس کو ہنی مون مناتے ہوئے، ڈیٹے مارتے ہوئے، ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہوئے، بیچ کے اوپر ریفٹنگ کرتے ہوئے، لمبا پڑے ہوئے دیکھیں آپ؟ کیا وہ عربیوں کی طرح رولز رائس گاڑی چلاتا ہے؟ کیا اس نے اپنے پرائیویٹ جیٹس رکھے ہوئے سیر کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ؟ کیا وہ روز رات کو کھانا ہوٹل میں کھانے جاتا ہے؟ امیروں کی زندگی اور آپ کو کچھ اور بتایا گیا. اس لیے کہتا ہوں انہوں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ آپ امیر ہوں، کیونکہ اگر آپ امیر ہو گئے تو آپ کچھ اور سوچنا شروع کر دیں گے. آپ کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھنا ہے. ایجوکیشن میں آپ کو جو عادتیں ڈالی جاتی ہیں وہ ایسی ڈالی جاتی ہیں کہ یہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہیں گے. تو یہ کہنا چاہ رہا ہے دے آر پروگرامڈ ٹو بی پور. نمبر 2، وارن بفیٹ آپ کو پتا $115-16 بلین اس کی بات ہے. وہ کہتا ہے جاب انکم ول نیور میک یو رچ. یہ $35,000 والے گھر میں رہتا ہے جو اس نے کوئی 25-30 سال پہلے خریدا تھا. 15-20 سال پرانی گاڑی چلاتا ہے. $112 بلین کے ایسٹس ہیں. اپنی ایز اے نیشن، اپنی ایز اے انڈیویجول اور ایز اے نیشن اپنی اوقات دیکھ لیں. 10 بلین اور $112 بلین کا ایک بندہ، اس کا لائف اسٹائل دیکھیں. ہمارے ذرا ایلیٹ کلاس کا لائف اسٹائل دیکھیں. They never teach you how to keep money. وہ آپ کو کچھ اور illusion دیتے ہیں. وہ آپ کو وہ ڈیفینیٹ ویڈیو کے نیچے پہ لوگوں کے جواب کیا آتے ہیں، پیسہ کمانا فائدہ کیے گا، جو خرچے نہیں کرنا، شوئی نہیں مارنی. یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو میں اکثر کار لوگوں سے کہتا ہوں پہلے یہ بھی تو سوچ لیں کہ یہ پیسہ شو آف کرنے والے لوگوں کی اندر سے کتنا کھوکھلا پن کیوں ہے کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو اپنے اندر کی بیماری ڈھونڈنی چاہیے کہ ان کو یہ شوق کیوں ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائیں. اتنے کیا ان میں کمیاں رہ گئی ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو بھرے ہوئے اندر سے وہ تو ایسے کھڑکتے نہیں ہیں. وہ تو نہیں کھڑکتے. ایک بندہ، اس کو سب کو پتا ہے $120 بلین کی سامی چل رہی ہے، آ رہی ہے. اس کو پتا میں کون ہوں. Having the ability that I can do whatever I want to do, but I choose not to do it. تو یہ دوسرا بندہ ہے جو وارن بفیٹ یہ کہہ رہا ہے. تیسرا آپ کے سامنے بہت مشہور ایگزامپل Amazon والی. کہتا ہے جاب انکم will never make you rich. Job provides you a normal income. Job lets you pay your basic needs. Job never lets you to enjoy your life. So job will waste your lifetime. So do not choose to work. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی کمپنی خود نوکریوں سے بھری ہوئی ہے. جس کو امیر بنانے والے سارے امپلائیز ہی ہیں، وہ خود امیر نہیں بنے، یہ بن گیا ہوا. جو 116 بلین اپنی بیوی کو طلاق کے وقت اس کا حصہ دے سکتا ہے، یہ وہ بندہ ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے آپ کو جس نے پوری دنیا کو Amazon کو کی سیلنگ میں لگایا ہوا ہے. یہ وہ بندہ کہ تم کماؤ مجھے دو.
میرا حصہ دو. آپ کو پتا پاکستان میں بھی بخار شروع ہوا تھا, امیزون کی سیلنگ ابھی بھی چل رہا ہے, جس میں سے میرا خیال ہے 5% بھی شاید کامیاب نہیں ہوئے, 3% بھی نہیں کامیاب, باقی بیچارے روندے پہ. سو یہ جیف بیزوس کہتا ہے. تو ایک اب یہ تیسری کہانی ہے. ایک تو یہ پہلی کہانی کہ جی ایگری کلچر سے انڈسٹریلائزیشن میں جو انہوں نے فساد کیا ہے وہ کیسے ٹھیک ہو. دوسرا یہ کہ اسکولوں نے جو ایجنڈا بنایا ہے اس ایجنڈے کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دماغوں کو ٹھیک کریں اور واپس انٹرپرینئرز میں آئیں. تیسرا یہ کہ دنیا کے سارے امیر زیادہ جو ہیں وہ خود چیخ کے کہہ رہے ہیں نوکریاں نہ کرنا. یہ تیسری وجہ ہوگی. چوتھی وجہ جو اب نظر آنی شروع ہو چکی ہے, یہ پھر امریکہ کی اخباروں کی خبر ہے, دا اینڈ آف مین, آدمیوں کا خاتمہ. کیونکہ امریکہ میں اس سال عورتوں کی پرسنٹیج ورک فورس میں آدمیوں سے زیادہ ہو گئی ہے. یعنی کہ اگر 100 بندہ کام کرتا ہے امریکہ میں تو 52 کے 53 اس میں سے عورتیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آدمیوں کو تو نوکری نہیں مل رہی, اور پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں آئی جا رہی ہیں. تو یہ بندے کیا کریں گے؟ گھر میں بچوں کے ڈائپر بدلیں گے. نوکریاں تو نہیں ہیں. یہ تو ایجنڈا دنیا کا. دس از دا نیو ایجنڈا, دس از دا نیو ورلڈ آرڈر. کیونکہ عورتیں زیادہ اوبیڈینٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان کے بچانے کے لیے آج بھی جیلوں میں کون ہے سب سے آگے؟ عورتیں. عورتیں زیادہ وفادار ہیں. وہ جو دوسرے سے بیٹھے ہوئے تو ایک دن میں لوٹے ہو کے باہر نکل گئے. عورتیں آج تک بیچاری جیل بھی بھگت رہی ہیں اس کی وفاداری میں. تو عورتیں وفادار ہیں. عورتیں زیادہ ہارڈ ورکر ہیں. تو وہ کہتے, وہ زیادہ بات ہے کہ انہوں نے اس عورت کو ایک خامد کی عطاف سے نکال دیا ہے اور آپ اس کو ادھر لے گئے ہیں. وہ ایک نیا ایک چیپٹر ہے. لیکن ان کو پتا ہے کہ عورت کی صلاحیت کیا ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ پھر وہ کم میں کام کر لیتی ہے. اس کو سوشل نیڈس, اس کو خوش کرنا بڑا آسان ہے. آدمی کہتا ہے پیسے دو, گڈی چاہیے, فلانا چاہیے, من وہ نہیں ہے, میرا اسٹیٹس ہونا. عورت کو پیار دیں, اچھا ماحول دیں, وہ کام کرتی رہے گی 10 سال لگے. یاد ہے؟ اب یہ اس کے پیچھے میں آپ کو کیا کچھ بتاؤں. اب قرآن پاک کہتا ہے بندے کو میں نے, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, اس لیے آدم کی بندے کی ساری ضروریات مادی ہیں, کیونکہ وہ مادہ مٹی سے پیدا ہوا. پیسہ, گاڑی, دور, گھوڑے, بچے, شادیاں, بیویاں, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. آدمی کی یہ خواہشات. عورت کی کیا؟ عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ تمہارے پہلو سے پیدا کیا. تو عورت کی ساری خواہشیں ہیں, اچھا طریقہ, اچھا لباس, اچھا پیار محبت کر دو, اچھی طریقے سے رکھ لو, سوشل نیڈس پوری ہو جائیں, جہاں پہ اس کو اچھا فیل ہوگا وہ وہاں پہ لگی رہے گی, چاہے اس کو آدھی تنخواہ دو. تو وہ دفتروں میں اس کو ماحول دیتے ہیں, وہ گھر جاتی نہیں, کام کراتے ہیں, آدھی تنخواہ دیتے ہیں. اس لیے, اور نہ صرف یہ, اس کا بہت بڑا اثر ہے. اس خالی وہ ایک وجہ سے یہ نہیں کر رہے, وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب عورت گھر سے نکل آتی ہے باہر تو انڈسٹری بڑی کامیاب ہو جاتی ہے. کیونکہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے, عورت گھر میں ہے, تو عورت گھر کی صفائی بھی کر دے گی, بچوں کو پڑھا بھی دے گی, کپڑے بھی استری کر دے گی, کھانا بھی پکا دے گی. جب عورت نکل آئی, اب گاڑیاں بھی 2 چاہیے, ہوٹل میں بھی چلے گا, کھانے بھی باہر سے آئیں گے, کپڑے بھی باہر سے آئیں گے, ڈرائیور بھی چاہیے, بچوں کو اسکول بھی بھیجے گی, نانی بھی ہوگی, ڈے کیئر بھی چاہیے. تو اس لیے کمپنیاں بھی تو چلانی ہے نا, عورت کو نکالو باہر, یہ ان کا ایجنڈا ہے. تو یہ اب ادھر کی اخباروں میں آنا شروع ہو گیا ہے, جو ہمیں بہت دیر سے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, اور پاکستان میں بھی شروع ہو گیا. اچھا, اب یہ چیز نئی ان کے لیے ہوگی, ہمارے لیے نئی نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں.